حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، عبادت، ریاضت، بندگی، تعریف، توصیف
اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ دسمبر چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اور اس سے گزشتہ مہینے میں کچھ ایسے ایام ہمارے معاشرے میں منانے کا رواج پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی ہمیشہ سے چاتر، ہوشیار، چالاک رہا ہے۔ اس نے بندے تو درکنار اللہ اور اس کے رسولوں سے بھی چالاکیاں، ہوشیاریاں کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے ذریعے سے یہودیوں پر اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، انہوں نے اس نبی کو بھی پرسکون زندگی نہیں گزارنے دی، اور آج پوری دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور عیسائی بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان بڑے بھولے بھالے سادے ان کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ کر وہی طریقہ، وہی انداز، وہی اسلوب اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس وقت روشن خیال بن گئے ہیں، ہم اس وقت ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ چلنا سیکھ گئے ہیں۔ یہ ہمارے نئے معاشرے کی سوچ ہے، اور بسا اوقات یہ باتیں اتنی خطرناک ثابت ہوتی ہیں کہ بندے کا عقیدہ بھی گیا، بندے کا ایمان بھی گیا، بندے کے نیک اعمال بھی گئے، اور بندہ ان کے اندر شامل ہو گیا۔ کیا فائدہ پھر اسلام لانے کا؟ کیا فائدہ پھر اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے کا؟ ایک مشہور بات جو آپ بارہا سنتے ہیں، بلیک فرائیڈے، جس کا اردو میں ترجمہ ہم کریں تو بلیک کا معنی ہے کالا، سیاہ، اور فرائیڈے کا مطلب ہے جمعہ کا دن، یعنی جمعہ کا کالا دن، جمعہ کا دن کالا۔ پھر اسی طرح بلیک ڈے بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ فلاں بلیک ڈے ہے، جس کو ہم اپنی زبان سے بڑے آسانی سے ادا کر دیتے ہیں۔ اردو زبان میں یوم سیاہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس دن کا کیا مقصد ہے، اور ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جملے ادا کر کے اللہ کی کتنی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ ہم تو زبان سے جملے ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ جملوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سورہ قاف والقرآن المجید خطبہ جمعہ میں سنایا کرتے تھے صحابہ کو، اور اس کے اندر ایک آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
اے انسان تو زبان سے جو کلمہ بھی نکالتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھا کر کہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بارے سوال نہیں ہوگا، یہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا۔ تمہارے موبائل اتنا ریکارڈ محفوظ نہیں کر سکتے، تمہارے کمپیوٹر اتنا ریکارڈ محفوظ نہیں کر سکتے جتنا اللہ کے فرشتے اس ریکارڈ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلنے والے یہ جملے نوٹ ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، تم جو بھی بات کرتے ہو، جو بھی لفظ ادا کرتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، یہ سارے کے سارے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اور کبھی یہ تمہارے کلمات اتنی اہمیت والے ہوتے ہیں کہ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ تمہارے کلمات زبان سے نکلنے والے اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے پڑھتا چلوں تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6478۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بسا اوقات اللہ کا کوئی بندہ ایک کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، ایک لفظ زبان سے بولتا ہے، لیکن وہ لفظ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا محبوب لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس کلمے کا نتیجہ کیا اللہ دیتا ہے؟ فرمایا اس کلمے کی وجہ سے لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، بندہ اس کلمے کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، بندہ اس کلمے کو ایک عام کلمہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کلمہ اتنا اس بندے کو اونچا کر دیتا ہے کہ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لفظ تو ایک ہی ہے نا، جملہ تو ایک ہی ہے، کلمہ تو ایک ہی ہے، لیکن بندے کے درجات بلند ہو گئے۔ اور یاد رکھو، یہ درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں، جہنم میں نہیں۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے بندے نے بڑی پیاری بات کہی، میرے بندے نے پیارا جملہ کہا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جملہ ادا کیا تو کتنا اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ، ایسا کلمہ ادا کرتا ہے کہ وہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا، بلکہ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کو ناپسند وہ کلمہ ہوتا ہے، اللہ اس کلمے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ لا یلقی لہا بالا، بندے نے وہ کلمہ ادا کر دیا، اس کو کوئی محسوس نہ ہوا کہ میں نے کیا کلمہ کہا، میں نے کیا لفظ ادا کیا، میری زبان سے کون سے کلمات نکلے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن محبوب کبریا فرماتے ہیں یہوی بہا فی جہنم، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کی زبان سے یہ نکلنے والے کلمے نے اس کی نمازیں ضائع کر دیں، اس کے روزے ضائع کر دیے، اس کی عبادات ضائع کر دیں، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ بتائیے ہم کتنا زبان کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کلمات کا کتنا وزن ہے، اچھے کلمات کا کتنا وزن ہے اور برے کلمات کا کیا انجام ہے۔ اس لیے جب بھی بات کہا کرو سمجھ سوچ کے کہا کرو، اور اردو زبان میں بھی مقولہ ہے پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، کہیں ایسا نہ ہو ایسا جملہ زبان سے ادا ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی آپ پر جو ہے وہ ہو جائے۔ اور یہ جو کلمات ہیں بلیک فرائیڈے یا بلیک ڈے یا یوم سیاہ، یہ کلمات ایسے ہیں جو رب کی ناراضگی والے کلمات ہیں۔
رب کی ناراضگی والے کلمات ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے کسی عبادت والے دن کو یہ بلیک ڈے نہیں کہتے۔ یہودیوں کی عبادت کا دن ہے یوم السبت، ہفتے کا دن۔ عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے اتوار کا دن۔ کبھی آپ نے آج تک یہودیوں سے یا یورپ سے یہ جملہ سنا کہ اس دن کو انہوں نے کہا ہو بلیک ڈے؟ ہفتے اور اتوار کو کبھی بلیک ڈے نہیں سنتے نظر آؤ گے، نہیں سنو گے۔ یہ بلیک ڈے وہ دن بنا کہ جو مسلمانوں کی عبادت کا دن تھا، جو افضل دن تھا۔ اور دن جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، راتیں ہوتی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب بندہ ان کو منحوس کہتا ہے، جب بندہ ان کو سیاہ کہتا ہے، جب بندہ ان کے بارے جو ہے عیب زنی کرتا ہے، تو اللہ کو آسمانوں پر غیرت آتی ہے، پھر اللہ دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے عذابوں کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ معاشی تنگی کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ کے عذاب کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ خوف ہوتا ہے۔ آج بتاؤ یہ دونوں اسلامی معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ ہم زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری شریعت کے لحاظ سے، ہمارے دین کے لحاظ سے اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، اور ہم آرام سے ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے ہوتے ہیں جی یوم سیاہ۔ بھائی یوم جو دن ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے، یہ سیاہ نہیں ہوتے۔ دن ہمیشہ روشن ہوتے ہیں۔ رات کو اللہ نے کالا بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو تمہارا لباس بنا دیا، اندھیرا کر دیا، تم رات کو سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے تمہارے دن کو معیشت کے لیے، کمائی کے لیے روشن بنا دیا۔ اور دن اللہ نے کوئی بھی سیاہ نہیں بنایا، چاہے وہ جمعے کا دن ہے، چاہے وہ ہفتے کا دن ہے، کوئی بھی دن ہے۔ دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے، اور سارے اللہ نے دن روشن بنائے ہیں، سیاہ کوئی نہیں بنایا۔ قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آئیے سورہ یونس آیت نمبر 67 ہے، پڑھیے گا جا کے ترجمے والا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، میں نے تمہارے لیے رات بنائی، اندھیرا کر دیا تاکہ اس کے اندر تم سکون کرو، آرام کرو، سو جاؤ، دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے تمہاری دور ہو جائے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو میں نے بلیک نہیں بنایا، میں نے روشن بنایا ہے، میں نے چمکتا ہوا بنایا ہے۔ میں نے سورج کی ذمہ داری لگا کر دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ میں نے دن سارے سفید بنائے ہیں، کالا کوئی نہیں بنایا۔ اللہ کے دن کو کالا کہنے والے خود کالے ہیں، ان کے جو ہے وہ دل کالے ہیں، ان کی جو ہے زبانیں کالی ہیں۔ اللہ کے دن کالے نہیں ہیں، سفید ہیں اللہ کے دن۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر اللہ نے آیات رکھ دیں، نشانیاں رکھ دیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ پھر اور بھی مقامات پر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اے لوگو ہم نے دن کو بلیک نہیں بنایا، ہم نے دن کو روشن بنایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ دن میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنی روزی کے ذرائع تلاش کرو، اپنی جو ہے نوکریاں کرو، کاروبار کرو، اپنے معاملات طے کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر بھی کئی جگہ فرمایا، سورہ النمل آیت نمبر 86 میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے رات کو سکون والی بنایا ہے تاکہ اس کے اندر لوگ سکون کریں، اور
اور آگے چل کر فرمایا والنہار مبصرا، اور سورج اور اللہ نے دن کو جو ہے بالکل چمکتا ہوا بنایا، اللہ تعالیٰ نے سیاہ نہیں بنایا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے معاملات میں نے اس قوم کے سامنے رکھ دیے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتی ہے۔ اب جب بندہ کسی دن کو کالا کہتا ہے نا، یا کہتا ہے یوم سیاہ، تو اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو گالی جاتی ہے، گالی، یہ اللہ کے لیے گالی ہے، گالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن اللہ نے بنایا ہے، رات اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں دن کے اندر کوئی معاملات غلط ہوئے ہیں تو کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے، دن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، دن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ سورج اسی طرح طلوع ہوتا ہے، اسی طرح غروب ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے رات آتی ہے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اللہ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن میں نے بنائے، اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم برا ہے، یہ میرے دن برے نہیں۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے سزا ملتی ہے، وہ بندہ اس کا ذمہ دار ہے، میرے دن ذمہ دار نہیں۔ یہ دن میں نے بنائے ہیں نا، تو میرے دنوں پہ اعتراض کرتے ہو، میری بنائی ہوئی چیز پہ اعتراض کرتے ہو۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں تھا کہ زمانے جو ہے یہ بدلتے ہیں، ہم اسی طرح زندہ اور فوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں فرما دیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ کفار کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے دنیا کی زندگی ہی بس ہمارے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور سامنے پیش نہیں ہونا۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں، مسلمان تو دنیا کی زندگی کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، مسلمان تو دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس میں مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بس یہی نظام چلتا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کوئی اللہ موت نہیں دیتا، یہ زمانے کی گردشیں، یہ زمانے کے معاملات جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیں موت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان جاہلوں کے پاس آخرت کے بارے کوئی علم نہیں، اس وجہ سے وہ جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح وہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، وہ تو محض ظن کیے ہوئے ہیں، گمان کیے ہوئے ہیں، اور گمان جو ہے نا یہ سارے پورے نہیں ہوتے، یہ سچے نہیں ہوتے، یہ کفار کا طریقہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دن بنائے تھے اس میں بندہ کمائی بھی کرے، اللہ کو بھی راضی کرے، عبادات بھی کرے، راتیں بنائیں اس کے اندر آرام بھی کرے، قیام اللیل بھی کرے، اللہ کو راضی کرے، اور بندوں نے اس کو جو ہے الٹے معاملات میں استعمال کر کے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر اور دن تو درکنار جمعہ کو بلیک ڈے، نعوذ باللہ من ذالک، جو تمام دنوں میں افضل دن، افضل، تمام دنوں میں افضل۔ کیسے بہکایا؟ اس دن جو ہے نا چونکہ آگے کرسمس آنے والا ہے نا، وہ منانا ہے عیسائیوں نے، یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہیں۔ جب مسلمانوں کا مقابلہ آتا ہے نا تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان جو ہے نا یہ الگ ہیں، ہم ایک ہیں۔ وہ جب باری آئی نا مسلمانوں کے مقابلے کی، اللہ نے ان کا نقشہ کھینچ دیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ بھائی جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، کیونکہ مقابلہ مسلمانوں کا تھا۔ لیکن جب آپس کے اختلاف تھے تو قالت اليهود ليست النصارى على شيء،
وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی یہودیوں کو کہتے ان کا کوئی دین مذہب نہیں، ان کا دین سچا نہیں، اور یہودی ان کو کہتے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے پیارے نبی نے پہلے فرما دیا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ تمہارے مقابلے میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تمہیں بہکانے کی ہر کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہمیں کیا دھوکہ دیا کہ ایک جمعہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اپنے کاروبار کو جو ہے نا وہ سیل لگا دو، سستی کر دو۔ سستی کرنے کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوگا، لوگ زیادہ خریداری کریں گے۔ خریداری کرنے میں کیا ہوگا جی، کالا قلم استعمال ہوگا، لہذا کالے قلم سے جب یہ پروفٹ لکھیں گے تو یہ ہوگا بلیک ڈے۔ آج کا تاجر بھی کہتا ہے بلیک ڈے، آج کا خریدار بھی کہتا ہے بلیک ڈے۔ اے میرے بھائی، سوچا نہیں کہ اس چاتر نے تمہارے جو افضل ترین دن تھا اس کو بلیک قرار دے دیا؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ یہ بلیک ڈے کے خلاف تو اتنی تحریک چلا دو، اگر تم اس کو بلیک ڈے کہتے ہو تو تمہارا جو ہے سیٹرڈے بلیک ڈے ہے، تمہارا جو ہے سنڈے بلیک ڈے ہے۔ ہمارا یہ دن افضل ترین دن ہے، اس کو ہم بلیک نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ اس کی تو اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرما کر صحابہ کو بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھو کہ یہ کن کی طرف سے آیا ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف سے۔ انہوں نے اس انداز میں ڈال دیا ہمارے معاشرے میں کہ ہم سمجھنے سے قاصر، اور وہ یہ آج سے نہیں کر رہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے نا تو اس دوران صحابہ کو جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اس دوران کہتے راعنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف مخاطب ہو جائیے، اللہ کے پیارے نبی ہم نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے، راعنا۔ اب کیا ہوا جی؟ یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی تھا سن تو اے بہر آدمی، سن تو اے بہر آدمی، توہین، تذلیل۔ اللہ کے نبی کو وہ اپنی ہر زبان کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں رائنا کا معنی تھا سن تو اے بہر آدمی، اور عربی زبان میں تھوڑا سا کھینچ کر اس کو بولیں تو رائنا، اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریوں کے چرانے والے۔ اور اگر تھوڑا سا رائنا کر کے پڑھیں تو اس کا معنی ہے بے وقوف، احمق، جاہل۔ یہ اس طرح کے کلمات یہودی جو ہے نا بار بار کہا کرتے تھے۔ صحابہ تو پیار محبت سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہمیں مسئلہ بتائیے، اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ کہتے رائنا، اپنا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو، یہ یہودی بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، تمہارے اچھے لفظ کو بھی جو ہے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، غلط معنی مراد لیتے ہیں، لہذا تم یہ جملہ کہنا چھوڑ دو، یہ لفظ کہنا چھوڑ دو جو ذو معنی ہے، جس کے اندر جو ہے نا پیغمبر کی تحقیر ہو رہی ہے، یہ چھوڑ دو یہ جملہ ہی۔ اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، یہ زبان سے کہو اے پیارے نبی علیہ السلام ہماری طرف دیکھیے۔ اور آگے چل کے فرمایا وَاسْمَعُوا، اے پیغمبر علیہ السلام ہماری بات سنیے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ رائے کہہ کر جو ہے آپ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو بے نقاب کر دیا کہ دیکھو یہ کس طرح دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کس طرح تمہارے دین کو جو ہے وہ نیچا کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی لیے دنوں کے بارے میں
کبھی یہ تصور نہ کیا کرو کہ یہ دن برے ہیں، دن سارے اچھے ہیں۔ آپ کے عمل جو ہے وہ اچھے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر معاشی تنگی کر دی۔ آپ کے انداز اچھے نہیں ہوئے، کوئی پریشانی لگ گئی تو آپ کا قصور ہے۔ ہمیشہ سے یاد رکھو، ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا، کہ اللہ کی طرف جو ہے کبھی بھی غلط چیز کی نسبت نہ کی جائے۔ اللہ کا ادب یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی میرا رب جو ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ تو بیمار کرتا ہے، کہہ رہے ہیں اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں اے اللہ تو ہی جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ تو غلط چیز کی نسبت اللہ کی طرف یہ بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح سورہ جن میں جنات کی بات، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وہ گھومے پھرے زمین پر کون سا انقلاب آیا، آسمان کی خبریں سننا ہم پر بند کر دی گئیں۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے، کوئی ایسا شر آ گیا ہے، کوئی ایسی برائی آ گئی ہے، ارید بمن فی الارض، زمین کے اندر جس کو ارادہ کر لیا گیا ہے، جس کا ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیا۔ یہ جنات تلاش کرنے کے لیے نکلے، جو عقل مند تھے، دانا تھے، ان کی زبان سے جملے جو نکلے بڑے پیارے، اور اللہ نے قرآن بنا دیا سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شر کی نسبت اللہ کی طرف ڈائریکٹ نہ کیا کرو کہ اللہ نے برا کر دیا۔ اللہ برا نہیں کرتا، ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے قرآن کریم میں، سورہ ہود آیت نمبر 113، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ایمان والو جو لوگ ظالم ہیں نا، ظالم، ان کی طرف میلان مت رکھو، جھکاؤ مت رکھو، ان کے پیچھے مت چلو۔ ترکن کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، جو وہ کر رہے ہوں وہی کرنے لگ جانا۔ اللہ نے فرمایا لا ترکنو، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرف مائل مت ہونا، ظالمو جو ظالم ہیں۔ اور ظالم کون ہیں؟ ظالم یہودی ہیں، ظالم عیسائی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی اللہ کے مقابلے میں شریعت کو نہیں مانتا، باطر الحق کے وغمت الناس، وہ بندہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے ایمان والو تم جو ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ مت رکھو، اگر تم نے رکھا، اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم اپنا انجام سن لو، ان کو تو آگ کے اندر جانا ہی جانا ہے، تمہیں بھی آگ میں جلنا پڑے گا، تمہیں بھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا میرے عزیز بھائیو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں آگ چھوئے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ پھر تمہیں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا جو تمہاری مدد کرے، تمہیں اس آگ سے بچائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد کہیں سے بھی نہیں کی جائے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ بھی ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھے، وہ بندہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور پھر وہاں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو اب اگر ہم بلیک ڈے منانا شروع کر دیں یا بلیک فرائیڈے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، یہ صرف ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، وگرنہ ہماری نظر میں جمعہ کا جو دن ہے بہت مبارک دن ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی بھی رہنمائی اس بارے جان لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4826، اللہ کے نبی نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ فرما رہا ہے نا، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔
قرآن مجید کے بعد جن احادیث کا مقام ہے وہ احادیث قدسیہ ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے. آدم کا بیٹا اللہ آسمانوں پر، آدم کا بیٹا زمین پر، اللہ آسمانوں پر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ دنوں کو بلیک کہتا ہے، یہ دنوں کو سیاہ کہتا ہے. یہ دن لانا اور لے جانا ہمارا کام ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود زمانہ ہوں، میں نے زمانے کو بنایا. بِيَدِ الْأَمْرُ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ زمانے کا سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. میں ہی رات کو دن میں لاتا ہوں، دن کو رات میں لاتا ہوں. یہ ساری تبدیلیاں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اب کوئی بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے گالی ہے، گالی. اب کوئی مسلمان اللہ کو گالی دے تو اللہ کو پسند ہوگا؟ چلو یہودی دے، وہ تو کافر ہے، ان کی تو فطرت ہی اللہ کی توہین کرنا اور نبیوں کی توہین کرنا، جس کا انجام وہ بھگتیں گے انشاءاللہ. لیکن مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا کہ ان کے پیچھے لگ کے وہی کلمات ادا کرے، وہی انداز اختیار کرے جو ایک کافر کر رہا ہے. جیسے اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے تو دنوں کو برا کہنا یا راتوں کو برا کہنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم پھیرتے ہیں. کبھی اچھے دن آ گئے، کبھی جو ہے وہ بندے پر پریشانیاں آ گئیں، یہ ہم لاتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے نہیں دن برا تھا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے طرف بڑی غلط نسبت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے 6182، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، یہ مت کہا کرو یہ دن بڑے نامراد ہیں، یہ دن بڑے منحوس ہیں، یہ دن بڑے برے ہیں، یہ دن بڑے سیاہ ہیں، یہ مت کہا کرو. لا تقولوا، نہ کہا کرو یا خیبت الدہر، ایک روایت میں یا خیبت الدہر ہے یا خیبت الدہر. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اس لیے کہ جب تم گالی دیتے ہو نا تو اللہ کو جاتی ہے یہ گالی. جب یہ جملہ ادا کرتے ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ کو گالی دے رہے ہو. دوسری روایت میں بھی اس سے مزید الفاظ اضافی ہیں صحیح مسلم کے اندر، یوزینی ابن آدم، ابن آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. گالی کیا ہے؟ یقول یا خیبت الدہر، وہ کہتا ہے زمانہ بڑا نامراد ہے، زمانہ بڑا منحوس ہے، دن بڑے برے ہیں، دن بڑے سیاہ ہیں. فلا یقولن احدکم، آپ نے تاکید کا صیغہ استعمال کیا، میرا امتی کبھی بھی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں کر سکتا. جو یہ ادا کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہا. اور فرمایا فلا یقولن احدکم یا خیبت الدہر فإنی انا الدہر، اللہ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں. اقلب لیلہ و نہارہ، دن بھی میں لاتا ہوں رات کو بھی میں لاتا ہوں. فإذا شئت قبضتہما، اور جب میں چاہوں گا نا یہ دن بھی ختم کر دوں گا، یہ رات بھی ختم کر دوں گا، پھر آگے اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا. تو اتنی واضح نصیحتیں جب ہمارے دین کے اندر موجود ہوں، پھر بھی بندہ رہنمائی لے یہودیوں اور عیسائیوں سے، تو میرے خیال میں اس بندے کے پاس عقل ذرہ برابر بھی نہیں. اس لیے کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف وہی جاتا ہے کہ جو خسارے میں جانے والا بندہ ہو. دین اعلیٰ اور ہر چیز اعلیٰ. اور جمعے کا دن اس کے بارے بھی سن لیجئے، جس کو بلیک ڈے آج کے تاجر کہتے ہیں نا، اس سے توبہ کرنی چاہیے، آج ہی توبہ کرنی چاہیے. اور آئندہ اس بلیک ڈے کا تصور ہی ختم کر دینا چاہیے معاشرے سے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی یوم سیاہ ہے، نہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا نے جو ہے مسلمانوں پر فلاں دن ظلم کیا، اللہ اسے تباہ و برباد کرے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ.
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دن برا ہے. دن برا نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا برا ہے. پیارے نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ سے فرما رہے تھے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1047. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اے لوگو تمہارے ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں، تمام دنوں کے اندر سب سے اعلیٰ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. افضل دن ہے، افضل. ہمارے افضل دن کو غیر مسلم نے بلیک ڈے ہماری زبانوں سے کہلوا دیا. کتنی ہماری کمزوری ہے، کتنی. ہم ظاہراً آزاد ہیں لیکن ذہنی اتنے غلام ہیں کہ ابھی تک وہ اثر رسوخ جا نہیں رہا ہمارے. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث صادق آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے بارے جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پہلی امتوں کی نقش قدم پہ چلیں گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. صحابہ کہنے لگے کیسے؟ آپ نے فرمایا اتنا پیچھے چلیں گے، شبرم بے شبرن و ذراعم بے ذراعن، ہاتھ در ہاتھ، ذراع در ذراع. اور یہاں تک فرما دیا اگر ان میں سے کوئی جو ہے نا گو کے بل کے اندر گھسے گا تو میری امت بھی اسی کے اندر گھسے گی. آج ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آج ہم یہودیوں والا کام کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، عیسائیوں والا دن منا کر انہوں نے دن بہت سارے بنا دیے، مزدور ڈے بنا دیا، فادر ڈے بنا دیا، مدر ڈے بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے. اور ہم کیا ہیں؟ اسلام نے سارے دن جو ہے وہ یکساں رکھے ہیں، لیکن جمعہ کو عام دنوں سے فضیلت دی ہے. راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت ہے اور دنوں کے اندر جمعہ کو فضیلت ہے. آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمہارا بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑے مقام اور مرتبے والا دن ہے. کس اعتبار سے؟ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو انتخاب کیا تو جمعے کا دن کیا. جس دن انسان کی ولادت ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، تو اس اعتبار سے بھی اہم. آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَفِيهِ قُبِضَ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنا چاہی تو پھر بھی جمعہ کا انتخاب کیا، پھر بھی جمعہ کا انتخاب. اتنا فضیلت والا دن ہے. وَفِيهِ النَّفَخَةُ، قیامت کی آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کے دن ہی اللہ قیامت کو برپا کرے گا. اور وفیہ الصاعقہ، اسی دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اسی دن لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا لوگوں اس دن کو مبارک بنا لو، اس کی عبادات تمہارے لیے بڑی اہم ہے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو. جمعے کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھا کرو، یہ بار بار پڑھا کرو. جمعے کے دن زیادہ پڑھنی چاہیے. اور یہ ٹینشن کا بھی علاج ہے. ایک عالم دین نے واقعہ سنایا، آپ کے گوشے گزار بھی کر دیتا ہوں، کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا میں دنیا کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، پریشان ہوں، ٹینشن میں مبتلا ہوں. اتنی مجھے ٹینشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں، خودکشی کر لوں، مجھے خودکشی کی اجازت دے دیں. اس عالم دین نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی. کہنے لگا بیٹا تم جو ہے نا، ایک میں دعا بتاتا ہوں وہ پڑھو، 2-4 دن پڑھنے کے بعد پھر میرے پاس آ جانا، پھر اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں حل بتاؤں گا. کیا اس کو کہا؟ اس کو کہا روزانہ کم از کم 200 بار جو ہے درود ابراہیمی پڑھا کرو، 200 بار درود شریف پڑھا کرو. اس نے جا کے پڑھنا شروع کر دیا عالم کی ہدایت کے مطابق. چند دن کے بعد آیا،
آ کر کہنے لگا جی اب میرے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، اب جو ہے میں خودکشی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ درود کی برکات ہے میرے عزیز بھائیوں، سوچو تو صحیح۔ اور یہ دن درود پڑھنے کا دن ہے جس کو دشمن نے بلیک ڈے قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں تو ہم اللہ کے بھی قریب ہوتے ہیں، اپنے نبی کے بھی قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو بندہ درود زیادہ مجھ پر پڑھتا ہوگا نا، قیامت کے دن اللہ سب سے قریب اس کو میرے نزدیک جگہ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا علیہ من الصلاۃ، درود کثرت سے پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، یہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ وقد علمت، آپ کو جسم تو مٹی کھا چکی ہوگی، تو ہم درود پڑھیں گے کیسے جائے گا؟ کیونکہ ہمارا مشاہدہ یہ، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اور جو مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، صحابہ کہتے ہیں قد علمت، آپ تو مٹی میں حل ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں بلیتا، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، تم مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی ہیں اللہ نے زمین پر ان کا جسم حرام قرار دے دیا ہے، زمین ان کا جسم نہیں کھائے گی۔ جسم دیکھیں، زمین بھی اللہ کے نبیوں کی عزت کرتی ہے، تکریم کرتی ہے، قدر کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے قسمیں کھائیں سورہ بروج کے اندر، الیوم الموعود، ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، والیوم المشہود، اور یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا والشاہد یوم الجمعہ، اور جو قسم کھائی ہے نا شاہد کہہ کر اللہ نے، اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، اے لوگوں جتنے دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیہ ساعۃ لا یوافق عبد مؤمن یدعو اللہ بخیر الا استجاب اللہ لہ، اس دن کے اندر اللہ نے ایک گھڑی رکھ دی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، جو دعا مانگے قبول کر لیتا ہے۔ وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جس سے پناہ مانگتا ہے اللہ پناہ عطا کر دیتا ہے جمعہ کے دن۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، دو طرح کی روایات ہیں۔ یہ گھڑی جو ہے نا، جب امام ممبر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں اس وقت شروع ہوتی ہے، اور جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے یہ گھڑی اس دوران ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے دل میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہا کرو۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ عصر کے بعد ہوتی ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے بعد جمعہ کے دن، اس وقت بھی اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی آپ کو مل جائے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر وضاحت فرما دی کہ یہ گھڑی جو ہے بہت کم ہے، اور اس میں جو بندہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 33,39 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی اس دن کی۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن چھپا لیا، عیسائیوں سے چھپا لیا۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم جو ہے نا آنے کے اعتبار سے نحن الآخرون، آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، نحن السابقون یوم القیامہ،
کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت برپا کرنی ہے اور لوگوں کو پیش کرنا ہے۔ ہفتہ تو بعد میں آئے گا، اتوار تو بعد میں آئے گا۔ اب یہودیوں کو جو بغض ہے، وہ حسد ہے، عداوت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ان کی عبادت کے دن کو ان کی نظروں میں کم کرو، تاکہ جو ہے یہ خود اللہ کی ناراضگی کو مول لیں اور پھر ہم جو ہے جو چاہیں کرتے رہیں۔ اس لیے آج سے یہ تہیہ کیجئے کہ کبھی کسی دن کو بلیک ڈے نہیں کہنا، کبھی یوم سیاہ نہیں کہنا، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے تمام دنوں کو اچھا کہنا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ ہماری اپنی کمزوری ہے، اپنی کمزوری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلم کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔